ڈاکٹر صاحبہ what have you learned about this human society؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. آپ نیند کی گولیوں کے اوپر لوگوں کو لگے ہوئے ہیں, بچے بالکل ٹافیز کی طرح دوائیاں کھا رہے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں کا بچہ کیسا ہے, فلاں کی بیٹی کیسی ہے, فلاں ہیروئن کیا کپڑے پہن رہی ہے, کون سا برانڈ ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کون ہیں, تو ہمارے پاس آپ پاز کریں گے اپنے بارے میں بتانے کے لیے. لاسٹ سیمسٹر میں آ کے کس چیز نے اس بچے کو ایسا مجبور کر دیا کہ اس سے اپنی زندگی لے لی؟ بچوں کے اوپر اکیڈیمک پریشرز بہت ہیں پیرنٹس کی طرف سے. ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, بچے کے پاس سوال ہے. بچے نے خودکشی کی ہوگی, کسی اور پرابلم کہیں اور تھی. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو انسان جس جگہ پر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو لانے والے لوگ اور ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہماری کچھ سائٹس بچوں کے سامنے جا رہی ہیں جو ان تک نہیں جانی چاہیے, انیتھیکل سائٹس. ایک انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سوشل انزائٹی میں یا کسی ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ یہ نیوٹن کے تیسرے لا کی طرح ہے, اگریشن, فرسٹریشن اینڈ وائلنس. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کریلے ہیں آپ خود اور آپ سیب کھائیں؟ دیکھیے, میں نے 80 سال کا جوان اور 16 سال کا بڈھا دیکھ, جس کے ہم سب قصوروار ہیں. اس کے اندر ہمارے ادارے سب قصوروار ہیں. ریڈ زون کے اندر موبائل استعمال کرتے ہوئے 2 لڑکیوں کو کچلتا ہوا چلا گیا ہے. I am the eye witness of that incident. And he was just 6. کسی نے پوچھا اس کا مطلب ہے, کہتے ہیں پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس. ایبسولوٹلی. عمیری ٹائٹل کے ساتھ وہ وائرل ہے کافی بک کلپ. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو کہتے ہیں مر کر آنا یا مار کر آ جانا. 3 ڈرائیوز ہیں نا جو میزلو کہتا ہے, بائی سیکس, ہنگر اینڈ تھرسٹ ڈرائیو. ہم تھرسٹ اور ہنگر کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. اس عورت نے ہو سکتا ہے اپنے ہسبینڈ کا غصہ تھا نا, جو اس نے ادھر جا کر نکال دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مزاج نیوز کے پلیٹ فارم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور پوڈ کاسٹ کے سلسلے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ایمن محبوب. ویورز, آج جس ٹاپک پر, جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے, اور ہماری سوسائٹی میں اس کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا, ہماری خصوصی گیسٹ ہیں ڈاکٹر نوشابہ انجم, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, اور بہت عرصے سے جو ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کی اس ٹرم کے اوپر بات چیت کرتی آ رہی ہیں. آپ سے آج بھی اس کے اوپر بات کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جی. ڈاکٹر صاحبہ, کلینکل سائیکالوجی میں آپ نے ایک وقت گزارا ہے, آپ ڈپریشن پر, انزائٹی پر بات چیت کرتی آ رہی ہیں. آپ سے سب سے پہلا سوال میں یہی کروں گی کہ what have you learned about this human society؟ جب آپ کلینکل سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو صرف ڈپریشن اور انگزائٹی اس میں نہیں ہے, یہ بڑی وسیع فیلڈ ہے. اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آپ کا پورا جسم جو کہ آپ کا ذہن چلا رہا ہے, یہ ماسٹر ہے نا جو آپ کے پورا انڈوکرائن سسٹم کو دیکھتا ہے, اس کو صرف ڈپریشن یا انگزائٹی کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی شخصیت کو بھی ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے. یہ آپ کے سائیکولوجیکل جو فیکٹرز ہیں اس میں کافی ڈس آرڈرز بھی ہیں, جس میں ڈپریشن اور انگزائٹی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ, اب ہم نے اس کو نا وہ جیسے جب کوئی یہ نام لیتا ہے کہ اس فلاں کو ڈپریشن ہے یا فلاں کو انگزائٹی ہے, تو ایسے جیسے یہ بہت مشکل بات ہے. یہ جس کو ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے, اور ہم بڑے آرام سے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کا مریض ہے یا انگزائٹی کا مریض ہے. اس کے علاوہ ہم سوشل فیکٹرز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں, سائیکولوجیکل فیکٹرز کے اوپر بھی دیکھتے ہیں. بایولوجیکل فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ, کہ ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بایولوجیکل فیکٹر اس کے اندر انوالو نہ ہو. میں نے سوسائٹی کو کیسا دیکھا, اس میں اگر آپ سے یہ کہیں کہ یہی ریزن تھا کہ مجھے گزشتہ 1 دہائی سے, میں 10 سال ہو گئے ہیں کیپٹل میں, مختلف پلیٹ فارمز پہ, الیکٹرانک میڈیا آپ کہہ لیں, ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر, آپ جدھر بھی پلیٹ فارمز تھے ان پر بات کرنے کا مجھے جدھر موقع ملا, مختلف ہسپتالوں میں موقع ملا, یونیورسٹیز کے اندر جا کر بچوں کی ایجوکیشن, سائیکو ایجوکیشن کا موقع ملا. اس میں صرف یہ تھا کہ رول پلے کرنا, سائیکو ایجوکیٹ کرنا. اس سے پہلے ایک ٹیبو تھا کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کا فرق ہی نہیں تھا. زیادہ تر واقعات اس وجہ سے نہیں ہو رہے کہ وہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے. آپ نیند کی گولیوں کے اوپر لوگوں کو لگے ہوئے ہیں, بچے بالکل ٹافیز کی طرح دوائیاں کھا رہے ہیں.
تو ہمیں یہ سمجھنا, مجھے جو خود نظر آ رہا تھا کہ جب مجھے اگر سپوز سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تو مشکل تھا کہ ہمارے لیے, اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے رسپیکٹ, لائک آپ کے پاس جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کانفیڈینشیلٹی, ایتھکس کو فالو کرنا. تو وہ ایتھکس ہمیں نظر آ نہیں رہے تھے, نہ تو معاشرے میں سائیکو ایجوکیشن تھی اس کی. اب پھر ہوا معاملہ کہ الیکٹرانک میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا, گورنمنٹ کے پلیٹ فارمز پہ ہم نے جب بات کرنی شروع کی اس کے اوپر, تو آج تو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی جا کے سائیکولوجیکل ایویلیویشن ایک دفعہ کروا لیں, جیسے آپ اپنے خون کے باقی ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو جا کر پتہ تو کر کے آئیں کہ آپ کون ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں, سیلف کانسیپٹ, ہمیں یہ پتا ہے کہ فلاں کا بچہ کیسا ہے, فلاں کی بیٹی کیسی ہے, فلاں ہیروئن کیا کپڑے پہن رہی ہے, کون سا برانڈ ہے, ہمیں برانڈز کا پتہ ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں گے, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کون ہیں, تو ہمارے پاس آپ پاز کریں گے اپنے بارے میں بتانے کے لیے, کیونکہ اپنی شخصیت کو سمجھنا, شخصیت کے 4 پہلوؤں کو سمجھنا, بایو, سائیکو, سوشل اینڈ سول. تو میں بار بار یہ اس کے اوپر بات کر رہی تھی. اب تو ماشاءاللہ لائف سٹائل میڈیسنز کے اندر بھی ہم آلموسٹ سرٹیفائڈ, اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں کہ روح تک پہنچیں. اور بالکل نشابہ, اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ ہیومن سوسائٹی کو آپ نے کیسے دیکھا. بے شک جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک بہت زیادہ اس میں رول پلے کر رہا ہے. جس طرح سے ریسنٹ اگر ہم ایشو دیکھ لیں, یونیورسٹی آف لاہور ٹاپ رینکڈ پرائیویٹ یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کی اگر 15 دن کی ہی ہسٹری دیکھ لیں تو 15 دن پہلے ایک طالب علم, اویس نامی طالب علم, جس نے فارمیڈی کا اسٹوڈنٹ تھا, لاسٹ سیمسٹر تھا, آپ سمجھ سکتی ہوں گی فارمیڈی سے ریلیٹڈ تھا وہ, اور بہت خواب ہوتے ہیں بچوں کے اپنے پیرنٹس سے ریلیٹڈ, ڈاکٹر, میڈیکل فیلڈ میں آ کے, اور ایک ویژن ہوتا ہے ان کا کہ آگے چل کے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لاسٹ سیمسٹر میں آ کے اس طرح کا انتہائی قدم اٹھانا کہ اپنی اسی یونیورسٹی میں جس میں آپ نے 3 سے 4 5 سال کا عرصہ گزارا ہے, اس لاسٹ سیمسٹر میں آ کے کس چیز نے اس بچے کو ایسا مجبور کر دیا کہ اس سے اپنی زندگی لے لی. دیکھیے, میں نے ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کری تھی کہ ایک اتفاق ہوا, مجھے کیپٹل میں بھی ایک یونیورسٹی کے سیشنز, بچے, ہم نے تقریباً 2 دن میں 200 بچوں کا انٹرویو کیا, سیشنز لیے. اور کیونکہ بچوں تک ہم, سب سے بڑا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ ان تک پہنچنا, مطلب کیونکہ کوگنیشن آپ کو, کیونکہ وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے, ایسے سمٹمز ہیں, باقی تکالیف جو ہوتی ہیں, جیسے ایون آپ کو معدے کا درد ہے, دل کا درد ہے, آپ لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں سامنے آ جاتی ہیں. یہ ایک ایسا اتنا تھن لائن ہوتی ہے مختلف کہ نہیں سمجھ آ سکتا, جس کے اوپر ہمیں سائیکو ایجوکیشن کی ضرورت تھی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے ہمارے لیے ہر ایک انسان for me is a different research, کیونکہ وہ پیدا کہیں اور ہوا ہے, اس کے بایولوجک, اللہ تعالیٰ بھی تو کہتا ہے میں نے جبلت اور خصلت سے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ہم سب ایک مختلف انسان, مختلف شخصیت اور مختلف رول پلے کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. اور ہم اس وقت مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو جاتا ہے جب والدین بچوں کو, اگر ڈاکٹر ہے تو ان کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے. اگر وہ ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں, سپوز اگر کوئی غریب کا بچہ ہے تو وہ ظاہر اپنی ساری جمع پونجی اپنے اولاد پر لگائے گا. اگر امیر کا بچہ ہے تو وہ بھی, اس کو بھی ایک سٹیٹس میں چاہیے کہ فلاں کا بچہ اس یونیورسٹی. تو بچوں کے اوپر ایکڈیمک پریشرز بہت ہیں پیرنٹس کی طرف سے. اب بچوں کے لیے بہت زیادہ اس وقت آپ کہتے ہیں کمپٹیشن اور چیلنجز ہیں. یہ تو ہو گئے. وہ دوسری چیز آ گئی, آپ یہ دیکھیں کہ پیوبرٹی سے جو ایڈولسنس کا جو پیریڈ ہے, دیٹ از اسٹارٹنگ فرام لائک دیئر ٹین ایج ٹل 26 ایئرس. اس کے اندر سب سے زیادہ دیکھیں باڈی کی ریکوائرمنٹ ہی بدل رہی ہے. باڈی آپ سے کچھ اور مانگ رہی ہے. آپ ٹیلی فون کچھ کھول رہے ہیں, وہ کچھ اور آپ سے باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بچے کے پاس سوال ہیں, ان سوالوں کے جواب اس نے کسی نہ کسی سے لینے ہیں. اگر گھر کے اندر ماں باپ مصروف بھی ہوتے تھے تو دادی دادا ہوتے تھے جو کہ ان سوالوں کے جواب ان کو دیتے تھے. وہ تو رانی فیملی سسٹم ٹوٹ گیا. تو دیکھیں ڈیزائنڈ ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اٹس اے ڈیزائنڈ. یہ میں جس کو کہتی ہوں کہ ہم ایک 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کا شکار ہیں. اور یہ ساری کیوں آپ کے ملک کے اندر انٹرنیٹ اتنا سستا ہے, اور کیوں آپ کے لیے ایسیسیبلٹی بچوں کے لیے اسپیشلی سائٹس کی, اور یہ خیر لیٹر آن اس کو ہم ڈیجیٹل ہیروئن کی بات کر رہے تھے, ویڈیو گیمز کی بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ اب آ گیا
یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول کے اندر. میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, آپ اپنا سلیبس میں چینج تو دیکھیں. آپ کے اسکولس کے اندر جو ایک مجھے یاد ہے کہ پہلے تو عربی اور پرشین اس میں پڑھائی جاتی تھی, مختلف زبانوں میں ڈیپتھ دینے کے لیے اقبال کو پڑھایا جاتا تھا, سیرت النبی پڑھائی جاتی تھی, قائد اعظم کو یا اسلامک ہسٹری, کچھ نہ کچھ ٹاپک ہمارے سلیبس میں سے ایسے ٹاپکس ہی نکلنے شروع ہو گئے. جس وقت بچے کا 13 سال تک دماغ ڈیولپ کر رہا ہے, اس کے اندر وہ ایبزارب کر رہا تھا, اس کو وہ اپنی ایک شخصیت ڈیزائن کر رہا ہے کہ, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے آگے کدھر جانا ہے. ہر ایک انسان جبلتاً اس کے اندر ہوتا ہے کہ سینس آف اچیومنٹ. ٹیپو سلطان کر گیا تھا نا 16 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح, کیونکہ اس کے پاس ایج آف امپائر یا دوسری گیمز کھیلنے کے لیے نہیں تھی. اس نے باہر جانا تھا, اس کو پتا تھا یہ پیچھے ہو گیا ہوا ہے اور یہ میں نے کام کرنا ہے. اور اس کے لیے والدین بھی ان کی وہ گرومنگ کرتے تھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا نشان چھوڑ کے جائیں دنیا میں. ٹھیک ہے, اب دور بدلا, اس کے بعد بچوں کے اندر ماں باپ کے ساتھ جو پرائمری گروپ ہوتا ہے, وارمتھ چاہیے بچے کو, وہ وارمتھ گھروں سے نہیں ملتی. اساتذہ کرام کا جو فوکس تھا وہ بھی دیکھیں, دوستی اپنی جگہ, جب ٹیچرز بھی بچوں کے ساتھ فرینڈشپ اپنی جگہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنٹرول نہ کرے, برڈ آئی ویو دیں. اور وہ جو علم کا ایک تھا کہ ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں ان کے لیے رسپیکٹ, اوے تو کر کے بات کرنا بچوں کے ساتھ. اگر کسی کے مارکس کا کرائٹیریا انٹیلیجنس کا دنیا میں نہیں رہا تو اساتذہ کرام کا نالجبل ہونا بہت ضروری تھا. اور ان کے لیے وہ تو دیکھیں پہلے وقتوں میں تو پیری فقیری والی بات آ جاتی تھی. استاد کا جو ادب اور احترام ہمارے ملک کے اندر, کیونکہ جب پیرنٹس ہی اس پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اساتذہ کرام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے بڑے اسکولوں میں, جب بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ کی لیے عزت, اس طرح کے جو میں ایشوز دیکھ رہی ہوں. اور پھر یونیورسٹیز کے اندر کو ایجوکیشن کے اندر آپ کو پتا ہے بچے بچیوں کے معاملات ہو سکتے ہیں, ہم ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا معاملہ اور کیا نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ بچی کی اٹینڈنس, اس کی 90% اٹینڈنس جو بچی دے رہی ہے, اس کا مطلب ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس معاملے پہ ہم آتے ہیں. ابھی ہم اویس کی بات کر رہے ہیں جو کہ 15 ڈیز پہلے جو ہے اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, اور بالکل سیم یونیورسٹی, سیم ڈپارٹمنٹ, سیم بلڈنگ سے 15 ڈیز بعد کل کا یہ انسیڈنٹ ہے جب ایک اسٹوڈنٹ اسی سیم فیکلٹی کی سوسائڈ. تو یہ اب کام تھا ریسرچ کریں. دیکھیں ڈپریشن کا, لیکن اس میں آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ اوبیسلی اویس جس چیز سے گزر رہا تھا, ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سیم وہ اسٹوڈنٹ بھی اس چیز سے گزر رہی ہو, لیکن کیا دیکھ کر بھی یہ چیز انفلوئنس کر سکتی ہے کہ اگر اس نے یہ راستہ چنا تو اس اسٹوڈنٹ نے بھی سوچا کہ جو اویس نے کیا میں بھی اس طرف جا سکتی ہوں ان سب چیزوں سے نجات لینے کے لیے. پہلی بات ڈپریشن کے اندر یہ چیزیں سمپٹمز کامن ہی ہوتے ہیں. آپ ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں, اس کے سرکمسٹانسز اپنے ہوں گے, اس کے اپنے ہوں گے, لیکن ورتھ لیس فیل کر رہے تھے, ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں, ہوپ لیس فیل کر رہے ہیں, گلٹ کی فیلنگز ہے, آپ کے اندر فرسٹریشن ہے, آپ کے اندر ایگریشن ہے, سیڈنس ہے, پرسسٹنٹ سیڈنس ہے, ڈیتھ وش ہے. اس زندگی کا کیا فائدہ؟ ہمارے ہاں ارد گرد بڑے سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں یار کیا کرنا ہے زندگی کا, لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں. ڈپریشن کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے کہ انسان اپنی آواز اندر اتنی چیخیں ہیں لیکن وہ زبان تک نہیں آ سکتی. ہمارے پاس بہت بہت بڑے نام اسی بیماری پر چلے گئے. پہلی بات تو خدا را جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پلیز اس کو بیماری سمجھیں. یہ بالکل ویسے بیماری ہے, یہ خون کے اندر ویسے ہی جاتی ہے جیسے ٹائیفائڈ جاتی ہے, جیسے ملیریا جاتا ہے. ملیریا کے لیے آپ کو نیند لگاتے ہیں اور وہ چلا گیا. اس کے اندر ہم دوائیوں پہ تو آپ نے ڈال دیا بندے کو. مگر مجھے یہ بتائیے کہ جدھر وہ مچھر بار بن رہے تھے ملیریا, جس حوض میں, آپ نے اس حوض کا کیا کیا؟ وہ تو دوبارہ کاٹے گا تو دوبارہ ہو جائے گا. تو سوشل فیکٹرز کی جو آپ بات کر رہی تھی, ہمارے انسانی رویے بڑے ضروری ہیں ہمارے لیے. ہم ایک انسانی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور انسانی رویے بہت رول پلے کر رہے ہیں. اب وہ رویے کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ دور بدل گیا, ہمارا میڈیا کا بدلا, ہمارے ڈراماز دوسری طرف نکل گئے. اب جو گیمز دیکھ رہے ہیں بچوں میں, سب سے زیادہ جو بڑی وجہ میں نے دیکھی
کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری کچھ سائٹس بچوں کے سامنے جا رہی ہیں جو ان تک نہیں جانی چاہیے, انیتھیکل سائٹس. اس کے علاوہ ویڈیو گیمز, آپ گیمز کھیل رہے ہیں ایک لیول سے دوسرا لیول, تیسرا لیول, وہ کیا جس کو ہم ڈیجیٹل ہیروئن, آپ کے اس سے آگے, اس سے اوپر ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں, جس کے لیے دیکھیں آپ جو فرسٹریشن جتنی بھی ہے اس گیم کے اندر, وہ آپ کے اندر چلی گئی ہے خون میں. یہ نیوٹن کے تیسرے لا کی طرح ہے, اگریشن, فرسٹریشن اینڈ وائلنس. وہ ہو سکتا ہے بچے کو ہو وائلنس, اس کو گھر کے ماحول میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو, ماں باپ میں آ رہا ہو, فائنینشیل سٹریس ہو سکتا ہے, ہو رہا ہو, کوئی محبت میں ناکامی بھی ہو سکتی ہے, کوئی آپ کی وہ لڑکیاں آج کل تو آپ کو پتا ہے لڑکے لڑکیوں میں یہی بڑا ہو جاتا ہے, اس نے میری سے بات کر لی, اس نے اس کے, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہمارے پاس جو کہ ایڈریس نہیں ہوتے یونیورسٹیز کے اندر. پھر اکیڈیمک پریشر ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہو سکتا ہے وہ کسی اس بیماری کے ساتھ لے کر, یہ ایک دن میں نہیں ہوتا, وہ آپ کے کہتے ہیں نا آتے نسلوں کا, بعض اوقات ہم یہ بیماریاں اپنے خون میں اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری تھا, جو کہ ہم انفارچونیٹلی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے سامنے ایک حادثہ آ جاتا ہے اور ہم اس کے بعد اگلے حادثے کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح سے ہم نے فیملی پریشر کی بھی بات کی, یونیورسٹی پریشر کی بھی بات کی, لیکن ایک انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سوشل انزائٹی میں یا کسی ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ اس کو یہ فیل کب ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہمیں بخار ہو تو ہمارے پاس سمٹمز ہوتے ہیں کہ ہمیں فیور ہو رہا ہے, ہمارا جسم گرم ہو رہا ہے, ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب انزائٹی اور ڈپریشن میں وہ کون سا سٹیج ہے جب ایک انسان فیل کرے گا کہ میں مینٹلی طور پر بیمار ہوں اور مجھے ایک ڈاکٹر یا ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن ہے پاسٹ جو گزرا آپ کا کل, ہم کہتے ہیں, اکثر کہتی ہوں آپ نے پنے نکالے, پڑھے پرانے اور ان کو یاد کیا. اور انگزائٹی اینکشیسنس ہے, آپ لال بتی پر رکتے ہیں تو اینکشیس ہوتے ہیں کہ کب کھلے گا اشارہ. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض نہیں ہیں, مگر ہمیں یاد آتا ہے. اب مگر اگر ایسی یاد ہے, ایسا بات ہے کہ آپ ایک جگہ پرسسٹنٹ سیڈنس, ہر وقت اداسی, لوگوں سے ملنے کا دل نہیں ہے, اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو آپ اس انوائرمنٹ سے ریالٹی کے ساتھ آپ مرج ہی نہیں کر رہے ہیں, ورتھ لیس فیل کر رہے ہیں, میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے, ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں, کنٹرول آپ کا آپ کے ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, جو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, آپ اٹھتے ہیں, آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی نہیں کر سک رہے ہیں, آپ کو نیند نہیں آ رہی, سپوز لیٹے ہیں تو بے چینی ہے, اگر آنکھ کھلی بھی ہے تو جسم میں تھکن محسوس کر رہے ہیں, اگر ایک دفعہ رات کو سو کر صبح کے ٹائم اٹھ گئے ہیں, اگر آپ دوبارہ سونا چاہیں تو سو نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں. ڈیتھ وش آ رہی ہے کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, اور وہ بار بار آپ کو ہٹ کر رہی ہے کہ بس اپنی جان لے لو, یہ دنیا یہ اس قابل ہی نہیں ہے, یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے بھائی. کیونکہ وہ جو کانفلکٹ آپ دیکھے جا رہا تھا وہ بچہ, اب وہ کتاب میں پڑھے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, نماز پڑھو, پر وہ جند گھر جاؤ تو ماں ابا جان کہہ رہے انہوں 10 میں کاری نہیں. ٹیچرز جو کہ آپ کو کر رہے ہیں, ایک رول ماڈلنگ کر رہے ہیں, آپ ٹیچرز کے کچھ ایسے معاملات دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے ہاں جو سب سے بڑا جو رائیولری ہے وہ ہمارے گھروں میں اور یونیورسٹیز کے اندر بھی, کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک فیوریٹزم, ایک بچے کو دینا دوسرے کو اگنور, ہر بچے کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہوتی ہے. اب وہ کانفلکٹ اس کے اندر ایبزارب کر رہا ہے, لیکن اس کی بات سننے کے لیے دوست آج کل کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم جن کو دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دوست نہیں ہوتے. اس کے اندر کوئی فیئر ہو سکتا ہے آنے والے کل کا, وہ اس فیئر کو کوپ اپ نہیں کر سکتے تو بچے منشیات کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بے جا استعمال ہو رہا ہے, تو حکومتی اداروں کو اس کے اوپر بہت زیادہ, میرے خیال میں سب سے بڑا اس وقت ایمرجنسی اگر دیکھی جائے, ریسرچ کریں, پتہ لگائیں کہ یونیورسٹی میں ایسا کون سا فیکٹر ہے, اس یونیورسٹی میں یا کسی میں بھی جس کے اندر, اچھا اگر نہیں بھی ہے سپوز, تو کیوں نہیں آپ تمام بچوں کے لیے سیشنز پلان کرتی یونیورسٹی. نہیں بچہ افورڈ کر سکتا, اگر اتنے اسکول یا کالج کے بچے اپنی فیس, میں نے ایسے دیکھے, آپ یقین کریں ایمن کہ ایک بچہ 2 دن کھڑا رہا کہ مجھے کس وقت یہ بلائیں گی, اور میں نے جب اس کو بلایا, اس کی اتنی بری حالت تھی کہ, اور وہ ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا تھا, اور میں نے اس کو جب بلایا تو اس نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں.
تو and he was crying کہ میرا والد. اب وہ جو یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ایک دم سے جب سارے بچے, کوئی یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کوئی گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہے, کوئی سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہیں, کوئی برٹش اسکول میں پڑھا ہے, کوئی امریکن اسکول میں پڑھا ہے, ادھر تو آپ نے بچوں کو کروا دیا او لیولز اے لیولز بھی کروا دیا. یونیورسٹیز میں پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی. ہاں, تو ادھر جب بچے آتے ہیں تو اب ادھر آ جاتا ہے معاملہ. میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بہت امبیلنس ہے. آپ اور میں شاید, بچہ دیکھے گا غریب ہے تو غریب تر ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اس کے لیے قانون اور ہے, میرے لیے قانون اور ہے. اس نے روٹی چڑھائی تو اس کو تو پکڑ لیا ہے, وہ ملک ہی کوئی کھا گیا تو اس کو نہیں پکڑا. تو بچے جو ہمارے, خاص کر پھر ہمارے ہاں پولیٹیکل ڈیبیٹس میں بچے پڑھ جاتے ہیں, ریلیجیس ڈفرینسز آ جائیں گے وہاں پر, کوئی شیعہ سنی فرقہ واریت جو کہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس میں کوئی ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. ہمارے جو مسجد, دیکھیے اگر نہیں بھی تھا تو آپ جب خطبہ دیتے, میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, کیوں نہیں ایک ہی اسکرپٹ سب کو دیں نا, ایک ہی کتاب ہے نا. تو وہ آپ کے پاس جو آپ کے سب سے بیسک جگہ تھی, ہمارا جو خطبے کی جگہ تھی, وہاں پر جو مولوی حضرات ہیں, علماء کرام کو میرے خیال میں کوالیفائڈ سرٹیفائڈ علماء اکرام کو وہ جگہ دینی چاہیے تھی جدھر وہ بچوں کی ٹریننگ یا تربیت کر رہے ہوتے. سکولز کے اندر چھوڑ دیں بچوں کو, آپ ماڈلنگ کر رہے ہیں, آپ کر رہی ہیں, میں کر رہی ہوں, اساتذہ کرام کر رہے ہیں, ان کی تربیت تو دیکھیں, پہلے تو ان کو تو چیک کریں نا. بچے نے خودکشی کی ہوگی, کسی اور پرابلم کہیں اور تھی. کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو انسان جس جگہ پر آ رہا ہوتا ہے نا, اس کو لانے والے لوگ اور ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ, میں آپ کو ایسے اگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے پاس پیرنٹس کہتے ہیں یار بچہ بڑا بدتمیز ہے, ایک اس کو مارتا ہے, بہت ایگریشن ہے بچے میں, کھلونے توڑ دیتا ہے, اور اس کو بس ایسا کر دیں کہ یہ ٹاپ کرے اسکول میں, اور یہ تو ایسا بھی ہو, یہ ایسا بھی ہو. تو آپ کیسے, اور جب آپ ان کو پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کریلے ہیں آپ خود اور آپ سیب کھائیں گے؟ اچھا, آپ نے یہ جو بات کی نا, اس پہ مجھے کریلے سیب نہیں کھا سکتے. اس پر مجھے ایک پوائنٹ یاد آیا کہ جو یہ کل کا ریسنٹ جو معاملہ ہے, جو اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس پر جب یونیورسٹی کے رجسٹرار نے جو بیان دیا, اس نے بڑی ایک عجیب سی بات کی کہ اس نے کہا کہ اس کی تو اٹینڈنس بھی 90% تھی, اس کا تو جو مارکس تھے وہ بھی اپ ٹو مارک تھا, کہ مطلب بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی, کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھائی کی کوئی ٹینشن ہوگی یا رزلٹ کا کوئی پریشر ہوگا. تو اس نے بڑی عجیب سی بات کی, اس نے کہا کہ بچی روز اپنے بھائی کے ساتھ آتی تھی, روز اس کو اس کا بھائی ڈراپ کرتا تھا یونیورسٹی, لیکن آج اس کی مدر اس کو یونیورسٹی ڈراپ کر کے گئی ہیں. صبح 7:30 بجے وہ یونیورسٹی آئی ہے اینڈ 8:45 پہ اس نے جمپ کر لیا. تو یہ اس نے بڑی ایک مطلب illogical سی بات کی کہ روز تو اس کا بھائی آتا تھا. ہاں دیکھیے, میں نے یہی کہا نا کہ ہم اس کے اوپر اس لیے بات نہیں کر سکتے کمپلیٹ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ وہ بچی اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات اچھا دنیا میں ہے, اچھا الحمدللہ, اگر وہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے, ہم یہ کہتے ہیں. میرے خیال میں کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پہ, میں ہمیشہ کہتی ہوں there is third side of the story. اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ایون, تو اگر آپ اس کے اوپر پروگرامز کرنا چاہیں تو ہم نہیں بات کر سکتے. جو سوسائٹی کا تیسرا, جس کے لیے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے آبویسلی, جو تیسرا پہلو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ مختلف ہوتا ہے وہ پہلو جو ایک آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور ایک آپ دیکھ رہے ہیں. تو there is always a third side of the story. اس لیے ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر ایک انسان کی ریسرچ ایک ڈفرینٹ ہی, تو ہمیں ریسرچ اورینٹیڈ گورنمنٹ کے اداروں میں ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں چاہیے جو کہ بھائی ان حادثات اگر ہو گیا ہے, اگر پوری دنیا میں کہیں ہوتا تو پسوڑی پڑ جانی تھی. تو آپ بجائے کہ کسی باقی یونیورسٹیز کے اندر, ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایشوز ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بچوں میں ایک اداسی ہے. میں نے بزرگ, آپ دیکھیے, میں نے 80 سال کا جوان اور 16 سال کا بڈھا دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچوں کے اندر امید لے لی آپ نے. سب سے بڑی چیز جس کے ہم سب قصوروار ہیں, میں سمجھتی ہوں, اس کے اندر ہمارے ادارے, ہمارے سیاسی ادارے کر لیں آپ, ہمارے انصاف کے ادارے کر لیں, سب قصوروار ہے ان بچوں کی اداسی. کیونکہ اگر ایک بچہ جو میں اس کی آئی وٹنس ہوں, آپ کے ریڈ زون کے اندر موبائل استعمال کرتے ہوئے 2 لڑکیوں کو کچلتا ہوا چلا گیا ہے,
I am the eyewitness of that incident and he was just 6. किसी ने पूछा? और आपके वालिद तो खुद इंसाफ के उसमें बैठे हैं. तो मैं ये बात समझती हूँ कि अब वो जो बच्चे बाकी हैं वो क्या, उनसे आप उनके लिए माँ बाप को मेरे ख्याल में एटलीस्ट इतना तो करे कि एक सिंबॉलिकली एक उसको सजा ना दे बच्चे को. जी उसे 2 लड़कियां मार दी आपके रेड जोन में. आप गाड़ी, आपके पास किधर गया वो लाइसेंस नहीं है बच्चा आपके पास. आपके छाबड़ी वालों को उठाया जा रहा है, आपके रेडी वालों को जिनका रोजगार है उस दिन का, जिन्होंने 1500 अपने गरीब बच्चों के लिए लेके जाना है. मैं पूरा दिन देख रही होती हूँ कि वो डाले भर भर के उनको मार मार के लेकर जा रहे हैं. क्यों ऐसे बच्चे आपके रेड जोन में? इसका मतलब है, कहते हैं पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स. एब्सोल्युटली इट्स वी आर इन लिविंग इन एब्सोल्यूट, जो तो जंगल का कानून है ना. तो बच्चे किधर जाएंगे? आप ये बात देखिए कि हमारे मुल्क में पिछले साल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो more than 17 lakh kids they left the country. You know, क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं नजर आ रही. उन्हें पता है हमने पहले तो डिग्री हमें मिलनी नहीं सही. रिसर्च अगर लड़कियों ने करनी है, आप देख लें, PhD करें और MPhil करें ना, आप मुझे बताएं सुपरवाइजर आपको कहाँ तक ले जाएंगे. आप मुझे एथिक बताएं ना कि कितनी देर के अंदर आप PhD रिसर्च कर सकते हैं. क्या क्या मामलात, बच्चियां, रिसर्च वाली बच्चियां पागल हो रही हैं. हम पहले तो रिसर्च उनकी अपनी प्रॉब्लम ही नहीं है. वो प्रॉब्लम वही है जो उन्होंने रटी हुई है उस्ताद साहब ने, उसी प्रॉब्लम के ऊपर उनको रिसर्च करवा देंगे. डिग्री होनी चाहिए बस. ठीक है, तो यही वाले मसाइल है, यही मसाइल बच्चे देख रहे हैं. चलो वो बेचारे अल्लाह अल्लाह करके माँ बाप के और अपनी जिंदगियां खराब करके वो बच्चों ने फिर हॉस्टल्स की लाइफ, अपनी डिफरेंट लाइफ है. वो बच्चे अगर बाहर आते हैं, अब नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? मिलेगी? वो कहेंगे जी आप कह दें, वो कहेंगे जी उसके रेफरेंस से कह दें. वो जो स्कूल का सबसे वो हमें याद है, वो एक बच्चा होता था, वो उसको कहते थे पढ़ो. उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब तुम पढ़ो, तुम डॉक्टर बनो, हम तो पॉलिटिशियन है हमारे वालिद, हम एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, अस्पताल भी खोलेंगे, तुम उधर नौकरी रखेंगे, तुमको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द एटीट्यूड वी आर लिविंग इन. भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं. आपने जिस तरह से फैमिली प्रेशर की बात की और यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम की बात की, आप समझती हैं कि ये निज़ाम चेंज होना चाहिए? जिस तरह से अटेंडेंस इश्यूज़ होते हैं, दूसरा ख़वातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है. बहुत से हरासमेंट इश्यूज़ भी हमने देखे, प्रोफेसर्स टीचर्स हरास करते हैं बच्चियों को और वो भी अपनी जान ले लेती हैं इसी साइकोलॉजिकल दबाव में आकर. तो आप क्या समझ रही हैं कि निज़ाम का ठीक हो जाना इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है? निज़ाम का ठीक है ना. पहली बात तो माँ हया बहुत ज़रूरी थी माशरे में. माँओं को अपने औलाद बेटों के ऊपर भी काम करना चाहिए. जो आप बेटी के लिए सारा आपने प्रेशर उसके लिए खानदान की इज्जत का रखा, वो बेटों के लिए भी रखना चाहिए था. और ये इसमें औरत का बहुत बड़ा मलदखल है. मेरे ख्याल में जो माशरा जिस तरफ जा रहा है, इसमें मर्दों का कसूर मैं मानती या नहीं मानती, लेकिन मैं औरत का और उसमें मर्द का भी ऑब्वियसली है कि क्यों क्या वजह हुई कि हम नहीं दे सके. वो लोग जो कि सोसाइटी के अंदर एक ऐसा मर्द एक औरत दे दे जैसा मर्द वो देखना चाहती है. एक ऐसा मर्द जो वो यूजली हमारे यहाँ खवातीन अपने हस्बैंड्स के लिए वही रोल प्ले कर रही होती है जो माँ का रोल है, ये नहीं करो ये नहीं करो, लेकिन बेटे का फिक्र. तो हम एक बड़े मेरे ख्याल में वो जो नहीं हाइड एंड सीक खेल रहे हैं हर कोई दूसरे से, लाइक सब लोग एक दूसरे से, वो एक जब सच्चाई नजर नहीं आती ना बच्चे को, बच्चा रियलिटी से. फिर आप देखिए खेल के मैदान की तरह, अगर हम इसी टॉपिक के ऊपर ही रहे, बच्चा वो एग्रेशन और वायलेंस उसने ले लिया, कॉन्फ्लिक्ट हर तरफ नजर आया, हम इसके उधर बाइंड अप करते हैं कन्वर्सेशन को. बच्चे ने वायलेंस ले लिया, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन लेटर आ जाता है. बच्चे ने वो ले लिया, वो क्या करेगा? वो आएगा, उसके घर आएगा, वो उसको या फोन पकड़ के बैठा रहेगा. आप खाने की टेबल पे बैठे सबने फोन पकड़े होंगे. वो वायलेंस उसके अंदर से वो और वायलेंस ले रहा है, एग्रेशन ले रहा है. यूजली ये होता है कि मैं कहती हूँ बच्चों को जिम, वॉक, हाइकिंग, नेचर की तरफ लेकर जाएं, उनको दिखाएं तो सही बाहर की दुनिया के. बच्चों के पोस्चर्स ही चेंज हो गए हैं, रीढ़ की हड्डियों के मसले, गर्दन के मसले. आप बच्चे कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते. आप उनसे करें इस तरह जैसे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उस साइबर वर्ल्ड के हीरो बन गए हुए हैं. इसी तरह अगर वो जो उनके अंदर एनर्जी है वो खेल के मैदान में निकाल देंगे, क्योंकि वो खून में से निकालनी है. वो निकलती फ्रस्ट्रेशन किस पे? अपने से कमजोर पे. कमजोर कौन मिलेगा उनको? एक बच्चे के लिए कमजोर कौन है? बॉस अपनी
سب آرڈینیٹ پہ، وہ بیوی پہ، بیوی بچوں پہ، بچے کھلونوں پر. اب بچے کو اگر کھلونے کی شکل سے نکل گیا ہے تو obviously وہ سیلف ہارم کی طرف جائے گا. آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ہیں، میں مخاطب ضرور کروں گی اپنے آڈینس سے کہ دیکھیں اگر آپ کے بچوں میں اوائڈنس بیہیویئر آ رہا ہے، آپ کے بچے اداسی کا شکار ہیں، کھانے پینے کے اندر ان کا اسکیجول چینج ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ چڑچڑا پن آ رہا ہے بچوں میں، یا کبھی کوئی بھی آپ کے ارد گرد اگر یہ کہہ دے نا کہ اس زندگی کا کیا فائدہ، تو خدا را اس کو جھڑک نہ دیں. بعض اوقات کچھ الفاظ بڑی مشکل سے نکل جاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے ایمپتھی، ہمدردی، وہ رکھیں. جج نہ کریں لوگوں کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت وی آر لیونگ ان اے ویری ججمنٹل سوسائٹی. بالکل جج نہیں کرنا چاہیے. اسی سے ایک اور نیا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. بہت ایک وائرل ویڈیو ہے آج کل چل رہی ہے، اٹس این انٹیمیٹ ویڈیو، لیکن اس کی اگر ہم گہرائی میں جائیں اور ان ڈیپتھ لوگ اس کو اگر ایز اے وائرل ویڈیو ہی، وائرل کلپ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس ویڈیو کا اگر ہم ایک کنکلوژن نکالتے ہیں تو اس میں ہم ایک ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. وہ ہسٹری جہاں پر خواتین کے اوپر میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر خواتین کو جو ہے وہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جہاں پر والدین کی مرضی ہے، جہاں پر باپ کی مرضی ہے، فیملی سے آؤٹ آف فیملی آپ شادی نہیں کر سکتے، اور ان کو ایک ایسی میرج میں دھکیل دیا جاتا ہے جو ان کی ایک انوانٹڈ میرج ہوتی ہے، چاہے وہ اس وقت تیار نہیں ہوتی میرج کے لیے، یا ان کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ پوری زندگی جو ہے وہ یہی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. وہ وائرل کلپ اگر ہم دیکھیں، اومیری ٹائٹل کے ساتھ وہ وائرل ہے کافی وہ کلپ، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ بہت ہی اگریسولی، اور اس کا جو سائیکالوجیکل لیول ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو کرس کر رہی ہے. وہ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر میں جا چکی ہے اور وہاں پر وہ اعلانیہ طور پر ان کو کرس کر رہی ہے. تو اس کا کیا اسٹریس لیول، کیا ڈپریشن لیول اس وقت کہاں پہ پہنچتا ہے کہ وہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اس شادی کر لیا اس نے؟ نہیں، وہ شادی شدہ ہے، لیکن وہ ایک فرینڈ کے پاس آئی ہے فار ہر سیکشول نیڈس، اور وہ اعلانیہ طور پر ویڈیو بنا کر اس وقت اس انٹیمیٹ ٹائم میں وہ ویڈیو بنا کر سب کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو وہ قرض کر رہی ہے. دیکھیں یہ اس کو اس دیکھیں یہ میں نے خیر میرا اتفاق نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی ایسا اتنا فالو کرتی ہوں سوشل میڈیا کو. پہلی بات کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نیچر کے قریب رہیں. ہمیں ایسی ویڈیوز کے اوپر زیادہ بات میں اس لیے نہیں چاہتی کہ آپ اس کے اوپر اگر بات کرنی شروع کریں گے تو، کیونکہ دیکھیں ہر کوئی وائرل ہونا، ٹیبو نہیں، ہر کوئی وائرل ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے سینسیٹیو ٹاپکس ہیں جس کے اوپر اگر جب ہم بات کریں گے تو وہ میرا جسم اور میری مرضی، اور اس کے بعد آپ کا جسم ہے اور اللہ کی مرضی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے. اگر سپوز پہلی بات پری میرج کاؤنسلنگ کمپیٹیبلٹی، بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں نہ بھی ہوں تو لوگ آگے موو آن کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس رائٹ عورت کے پاس بھی ہے اور مرد کے پاس بھی ہے، اس کے اندر کوئی ہا فیکٹر نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو کہتے ہیں مر کر آنا یا مار کر آ جانا اس کو. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے لیے زندگی کے اندر صرف جیتنا نہیں، ہارنا بھی بچوں کو سکھائیں. ایموشنل انٹیلیجنس کدھر ہے، کدھر گئی آپ کی ذہانت؟ اور جو حیا ہے نا، دیکھیں عورت کے پاس ایک حیا ہے. میں ان کو انتہائی ناپسند اس بات کو کروں گی کہ اگر کسی خاتون نے ایسی بات سوشل میڈیا پہ کی ہے، پہلی بات مینٹلی ال نہیں ہے، اگر وہ ایسی تھی بھی تو یہ ذمہ داری باقی سوشل میڈیا کے آپ لوگ ایسی کسی کا پردہ، پہلی بات کہ اس کو وائرل کیے جائیں. ہماری عورت کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ اس کی حیا ہے. اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ موو آن کرے میرے خیال میں، اور وہ ووکلی اس بات کو بتا دے کہ میں اس کے ساتھ، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی سیکشول ڈس آرڈر ہو یا کوئی اور وجہ ہو. بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کی چوائس، آپ کے دل کی چوائس ہے نا. ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس جانا ہی نہ چاہتی ہو.
بالکل ایگزیکٹلی میں اسٹارٹنگ میں یہی بات جانا ہی نہ چاہتی. تو ایک آپ کے پاس ناپسند، اور پھر ایمن دنیا میں زندگی میں بہت ساری پسند اور ناپسندیدگیاں بدل جاتی ہیں. ہیومن برین از ویری کمپلیکس. آپ کے ساتھ ہر ایج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، ہر ایج کی اپنی ڈیزائر ہے. مرد کے لیے 4 شادیوں کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین بنائی ہے. ہمارے ہاں زندگی میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ سیکس از اے ڈرائیو، جیسے کھانا پینا. مگر جب اگر ہم اس کو اپنے سائیکالوجی کے لیے اٹس اوکے، ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ اگر اس میں اس کی ڈیزائر ہے، اس نے کیا. لیکن گلٹ کدھر آ گیا؟ آپ اور میں آج کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں گے یار دین کیا کہہ رہا ہے، انیتھیکل ریلیشن شپس، ہمارا کلچر کیا بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے. اگر ایسے کوئی معاملات، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس کے اوپر میرے خیال میں تشہیر بازی یہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کے اوپر میں نہیں چاہتی، جو کر رہا ہے وہ کرے، لیکن وہ اس کا اور اس کے ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اگر ایسے کوئی معاملات ہیں تو میرے خیال میں آپ کو ڈیسیجن لے لینا. آپ معاشرہ یہ چیز، اور یہ جو آپ بات بتا رہی ہیں یہ تو روزمرہ کی بات ہے، تو کہانی گھر گھر کی ہے. ایک ایشو کو کسی ایک خاتون کو اس کے اوپر اگر اس نے ایسی کوئی بات، کسی ہو سکتا ہے نشے میں ہو سکتا ہے کسی سائیکولوجیکل اس پریشر میں ہو سکتا ہے کسی ایسا، تو بعض اوقات میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے معاملات میں لوگوں کے پردوں کو رکھنا چاہیے. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. خواتین بھی شادی کے کلچر کو پروموٹ نہیں کرتی. میرے خیال میں کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا رائٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بھی اگر وہ سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بیمار ذہن لے کر ایسی ویڈیو سوسائٹی میں دیں، یا آپ بیمار ذہن لے کے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر میں نے اسٹینڈ لینا، اور یہ نہیں ہو سکتا. سوسائٹل پریشر ہے نا کہ آپ شادی کا آپشن چھوڑ کے اس طرف جا رہی ہیں، یہ بھی تو ایک سوسائٹل. دیکھیے میں یہی بات آپ سے کہتی ہوں کہ معاشرے کے اندر جو بہرا روی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کردار ہمارا سوشل میڈیا کے، ہمارے ڈراموں کا، اور پھر انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں ہے نا. ہم لوگوں کو جس وقت لوگوں کو مقصد حیات پتہ ہی نہیں چلے گا نا، آپ میں اور جانور میں ہم میں کیا فرق ہے. کھاتا پیتا ہے، اگر سیکس کی بات، وہ تو جانور بھی کر رہا ہے نا، بچے پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ رزق بھی اللہ اس کو دے رہا ہے. تو آپ کو اشرف کس چیز کے اوپر کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کوئی کام لینے کے لیے ادھر بٹھایا آپ کو، ٹھیک ہے، اور وہ کام کریں اور جائیں. مگر ہمارا اور اس کے اوپر آپ کا وہ جو ہمارا انٹیگریٹی کی چیز کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہے، جس وقت تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وی آر آنسریبل فار آور ڈیڈس. آپ کے ہر تو یہ اویئرنیس ماں باپ نے دینی تھی. اب ماں باپ آپ کے جدھر کیپٹل میں 3 میں سے 2 شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، بزنس کے اوپر شادیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سچویشنل میرجز ہو رہی ہیں، اور ہم سب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اوور کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پہلی بات پری میرج یا کمپیٹیبلٹی، جو پہلی شادی ہے نا، پہلی شادی وہی ہے جو آپ کے پیرنٹس ایک بچی کی سوچ کر شادی کرتے ہیں، اس کے لیے بہت محتاط رہیں. اپنے خاندانی نظام کو دیکھنا یا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ڈرا بیکس کو دیکھ کے بچے اور بچے کی کمپیٹیبلٹی ہونے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے میں سمجھتی ہوں. اور وہ کیا ہے، ان کے انٹرسٹ ملتے ہو. آپ نے صرف آپ سیکس کی بات کری، وہ تو ایک ٹائم ہوا کہ چلا گیا نا، وہ تو بات، لیکن کمپیٹیبلٹی کیسے بنے گی؟ انٹیمیسی کیا چیز ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ جو بات کرنی چاہیے، اس کو یہ لفظ ہی غلط ہے. اگر جب تک ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ، انٹیمیسی از ناٹ جسٹ اے سیکشل ڈیزائر، اٹس لائک ہیونگ اے ڈنر ٹوگیدر، گوئنگ آؤٹ ٹوگیدر. آپ کے گانے سننے پسند ایک ہو، آپ کے کھانے پکانے کی پسند ایک ہو. تو ہم نے شادی کو ایک بے حیائی، ہم اتنے عجیب معاشرے میں رہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کھانا کھایا، اٹس جسٹ لائک دیکھیں 3 ڈرائیوز ہیں نا جو میزلو کہتا ہے بھائی، سیکس، ہنگر اینڈ تھرسٹ ڈرائیو. ہم تھرسٹ اور ہنگر کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، یہ ہمیں گندی لگتی ہے اس وجہ سے کہ ہمیں اس کے لیے جو حکم یہی ہے کہ شادی نکاح کر دو، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز اور مجھ سے کسی نے پوچھا، بھائی کہ یہ کیا ہوگا اگر ہم اوپر سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟
خود ہی کیسے آئے گی, سیلف کانسیپٹ کیسے آئے گا. ادھر تو اگر سیلف اسٹیم بھی ہرٹ ہو رہی ہے, پھر اسٹیٹکس کیسے بنیں گے. تو جو میزلو جیسے کہتا ہے, تو ان میں ایک بات ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عالیہ اللہ انہیں جنت, انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, آپ سیکس بھی نہیں کر رہے, آپ پانی بھی نہیں پی رہے, ٹھیک ہے, بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں, برے باتوں سے بھی تو کیا آپ اپنی خودی تک پہنچے نہیں, سیلف کانسیپٹ تک؟ کیوں ہم اس کے بعد بھی, کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا ریوارڈ ہے, اس کا ریوارڈ ہے, اس کا ریوارڈ ہم نے فزیکل شیپ میں بچوں کو دینے شروع کر دی ہیں. غور سے میری بات سمجھیں, ریوارڈ کیا دے رہے ہیں؟ نمبر لے لو, لیپ ٹاپ لے دوں گا, نمبر لے لو یہ والے برانڈ کی گاڑی ہوگی, نمبر لے لو یہ والا فون لے دوں گا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو آؤٹنگ کے لیے لے جائیں بچوں کو, ان کے لیے ریوارڈز ڈفرنٹ, آپ اس کو, تو تھوڑی سی کنڈیشننگ ہونے والی ہے. اس کنڈیشننگ کے لیے میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں الیکٹرانک میڈیا, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر ایسے سلجھے ہوئے لوگ بٹھائے. سائیکالوجسٹ سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے مزید جو اسکالر, جو کہ ہمارے اساتذہ کرام جو بیچارے ریٹائر کر کے آپ ان کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں, بچوں کو تھرڈ جنریشن سے سیکھنا. میں نے ایک رکھی تھی ایک سجیشن کہ جو ہمارے اولڈ ہاؤسز ہیں اور جو ہمارے آرفنیج بچے جو یتیم خانے ہیں, اس میں اگر ہم ان بزرگوں کو ان بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے وزٹ کروائیں, تو جو آپ تھرڈ جنریشن سے سیکھتے ہیں نا, وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملتا. ہسٹری غلط کہہ سکتی ہے, وہ غلط نہیں کہہ سکتے. بالکل ایسے ہی. نوشابہ اگر ہم بیک ٹو دی ٹاپک آئیں تو جس طرح سے آپ نے کافی لمبی اس کے اوپر ڈبیٹ کی, لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ خاتون کا وہ ایک بے حیائی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. خاتون نہیں, خاتون کی بات ہی میں نہیں کری, حیا کا تعلق عورت کے اوپر تو ہے ہی نہیں سارا نا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون تو نہیں سمجھتی تھی نا کہ اس طرح سے اس کا کلپ وائرل ہو جائے گا. لائک اس نے یہ کلپ سوشل میڈیا کے لیے تو نہیں بنایا تھا, یہ کلپ تو وائرل کیا گیا. آپ کو یہ, اگر آپ کے لیے وہ کلپ سوسائٹی کے لیے بہت عجیب ہے, کیونکہ انہوں نے وہ بات دیکھ رہے ہیں, لیکن جب بلیم اس کلپ کو دیکھ کر بلیم خاتون کو کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے, آپ سے میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا ساری غلطی اس عورت کی ہے یا اس پریشر کی ہے جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ عورت کی غلطی نہیں, اب کیونکہ میں جانتی نہیں ہوں, پہلی بات تو یہ کہ کون خاتون ہے اور سٹوری کیا ہے. میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ کسی بھی عورت, یہ اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ تو ہر گھر کی بات ہے, ہر دوسری جگہ کی بات ہے. ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں یا ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں, اور وہ یہی وجہ ہے کہ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, شادیاں کامیاب نہیں ہیں, کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو اپنی ایک حیا کا جو ایک دامن ہے وہ نہ رکھیں, پرپوز کریں, شادی کے لیے جائیں, اس کے لیے آفر کریں اور شادی کر لیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس کی تشہیر کرنا وہ غلط ہے. سیکشل ڈیزائر از ویری امپورٹنٹ, مگر اگر نہیں ہے, سپوز آپ کو مل رہا, تو اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے کہ آپ جانور بن جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ہم اپنی ڈسکشن کو تھوڑا وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہم نے اسٹارٹنگ سے دیکھا, ہم نے اسٹوڈنٹس کی بات کی, ہم نے پیرنٹس کی بات کی, ہم نے ان بچوں کی بات کی جن کے اوپر فیملی پریشر ہوتا ہے, اکیڈمک پریشر ہوتا ہے, ہم نے ان خواتین کی بات کی جو ہراسمنٹ کا شکار. ایون ایک چیز میں آپ کو ادھر ایک چیز میں آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیں ایک خاتون نے یہ بات کی ہے, لیکن آپ یہ مجھے ضرور, جو میرے ناظرین دیکھنے والے ہیں, آپ کے پورے پاکستان میں کہوں گی 6 بجے کے بعد کی محفلیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, میں ڈرگس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی, تو آج تک اس بات کو اٹھایا نہیں گیا کہ آپ لوگ 6 بجے کے بعد جو محفلیں, جو ہمارے سو کالڈ ادارے سمجھانے والے ہیں, ان کی بھی چل رہی ہیں نا, ہم سب چل رہے, لیکن اگر ایک عورت ووکل ہوگی نا جدھر بھی, معاشرہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی خاتون ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جانے اور اس کا اللہ تعالیٰ جانے. لیکن آپ اس کو وائرل کرنے کے بجائے ان کو کیوں نہیں وائرل کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت کو یہاں تک لانے کے اندر ہم سب کا رول ہے. عورتیں اگر باہر آ رہی ہیں اس وقت تو کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کو بھی اپنے جو میرے خیال میں لیونگ سٹائل ہے, سپوز کہ ایک اب آدمی اگر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ
بہت سارے دیکھیں فیکٹرز ہیں کہ مرد کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ اپنے لیے، تو وہ پیرنٹس جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ کام کرتے ہیں، یا تو پھر آپ غصہ ہمیشہ دوسرے کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. اس عورت نے ہو سکتا ہے اپنے ہسبینڈ کا غصہ تھا نا جو اس نے ادھر جا کر نکال دیا، حالانکہ یہ غصہ کیا، غصہ کہتے ہیں نا کہ اس کا حل ہوتا ہے. اگر کانفلکٹ آ جائے، سٹریس آ جائے، ایشو آ جائے، تو پھر راستے بھی تو 2 3 4 ہیں نا. پھر آپ اس کے اوپر بولتے ہیں اور وہ اس شخص کے پاس گئے ہیں جو آپ کی ویڈیو بنا کر اس کے اوپر اس کو وائرل کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وائرل اس لیے ہو رہی ہے کہ کہانی گھر گھر کی ہے. پیپل کین ناٹ ٹاک اباؤٹ دیم سیلوز. معاشرے کا انٹرسٹ بھی تھوڑا اس طرف زیادہ ہے تو بس وہ مزہ لے رہی ہے نا سوسائٹی. اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے، سب کے لیے آسانیاں کرے. آپ کی پسند ہو سکتی ہے عورت کے لیے، اسلام میں جتنی چھوٹ ہے وہ بالکل موو آن کر سکتی ہے آگے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ، جیسے ہمارے پاس حضرت زینب علیہ السلام کی مثال ہے، ہمارے پاس اور بہت ساری اگزامپلز ہیں جس کے اندر اگر شادی شدہ کی بات ہے تو آپ کے پاس یوسف اور زلیخا کی کا قصہ ہے، آپ کے پاس سسی پنو اور ہیر رانجھا کی. لیکن اگر کوئی عشق وشق کا معاملہ ہے تو بھائی چلے موو آن کرے، مگر اس کو صرف سیکس کے اوپر بات نہ کرے، کیونکہ یہ پھر ان مقدس رشتوں کی میرے خیال میں ایک اس کی تزہیر کہہ لے کہ وہ جو رشتہ ہے ایک مرد اور عورت کا، اس سے خوبصورت محبت اور عشق سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہے. اور if you fall in love with someone، محبتیں کرے، عشق کرے، پیار کرے، لیکن اس کو یہ نام نہ دے. یہ جو ہوس ہے، یہ لسٹ ہے، یہ صرف سیکس کے اندر نہیں ہے، یہ آپ کے رویوں میں ہے، یہ آپ کی چوائسز کے اندر ہے، یہ آپ کے عمل کے اندر ہے، جس میں آپ کی کرپشن ہے، جس میں آپ کا جھوٹ، جو کچھ بھی سوسائٹی میں ہم ایک بڑی اس دوڑ میں جا رہے ہیں. تو صرف ایک چھوٹی سی وہ کسی سے کچھ ہو گیا بھائی تو اس کو جانے دو بیچاری کو، اپنے کام کریں. آپ جو کریں ہیں اس کو بہتر کریں اور لوگوں کو محبت کرنا سکھائیں. میرے خیال میں اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سیکس کے اوپر بات کر رہی ہیں، اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی تکلیف کے اندر اگر وہ لڑکی نے کوئی محبت میں، اگر وہ کسی اور کے پاس عشق میں گئی ہے سپوز، تو وہ راستہ نہیں تھا. اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ووکل ہو کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس پرسن. میں کہتی ہوں آپ سچ بولیں، آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس پرسن. آپ کے پاس اللہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ ہمارا معاشرہ روک دیتا ہے نا. معاشرہ کہے گا اب مرد کے پاس اسٹیٹس سمبل ہے ایک گرل فرینڈ ہونا، لیکن جدھر وہ شادی کی بات کرے گا مسکین، تو مار پیٹ شروع نہیں ہو جائے گی ہاں شادی کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قصور ان لوگوں کا نہیں ہے. یہ ہر زندگی پوری اس جو انسانی معاشرے میں ایسے قصے تھے، اب سامنے زیادہ آ رہے ہیں. اور آپ والی بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہم آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ آئیڈیاز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو سک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آپ کی ایسے ایکشن سے، تو ایسی ویڈیوز کو پلیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. کسی کی شرم، کسی کی بیٹی اگر اس نے کسی بھی حالت میں ایسی کوئی بات کہہ دی ہے یا وہ ایسے کسی معاملے کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. اور آپ لوگ پلیز اس کے اوپر زیادہ بات نہ کریں، جنرلائز ٹاپک رکھیں. بالکل ایسے ایشوز ہمارے معاشرے میں ہیں اور بات کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر بات کریں. بالکل. لاسٹ کوشچن میں آپ سے کروں گی ڈاکٹر صاحبہ، ہماری دیکھنے والے جتنی بھی آڈینس ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ہم جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم اس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ایشو چل رہا ہے، آپ ڈپریسڈ ہیں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو وہاں پر ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ تم مجھے پاگل کہنا چاہتے ہو، تم بول رہے ہو کہ میں پاگل ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے کیوں ضرورت ہے ڈاکٹر کی یا کسی کاؤنسلنگ کی یا کسی دوائی کی. تو ہمارے آڈینس کے لیے آپ ایک میسج لاسٹ میں دیں کہ یہ اگر آپ اس کو ایک بیماری کنسیڈر کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور بہترین علاج کراتے ہیں تو اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، ریدر دین دس کہ آپ خود کو پاگل سمجھیں یا یہ ٹرم اپنے لیے استعمال کریں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سب سے یہ بات کہوں گی کہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ ویسے ہی کسی سائیکالوجسٹ کے پاس کوالیفائڈ میرے خیال میں بیٹھیں اور اپنے بارے میں جانیں. ایٹ ٹائمز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرسنالٹی اسیسمنٹ، آپ جیسے کتنے لوگ ہیں دنیا میں اور وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے کون سا، آپ کا بچے کا، خاص کر بچوں کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹیلیجنس. ایپٹیٹیوڈ ہے آپ کا انٹرسٹ،
جیسے کھیل کا شوق ہے کسی بچے کو, گانے کا شوق ہے, میوزک کا, انٹیلیجنس ہے آپ کی ڈگری جو وہ جس کے نمبر آپ لے رہے ہیں, جو تعلیم آپ کو دلائی جا رہی ہے, تو یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں اور آپ ان دونوں سے کما سکتے ہیں. دونوں کو جانے دیں, بچوں کو دونوں طرف جانے دیں. لیکن ایک تیسری چیز جس کے اوپر میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سب, وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس, بندہ شناسی. بندہ شناسی پہلے تو خود دیکھیں کہ آپ بندے ہیں کہ نہیں, کیا ہیں. میں کہتی ہوں گھوڑا ہے, جنگل میں وردیاں مختلف ہیں, ہر ایک کی پہچان ہے. انسانی معاشرے میں پہچان مشکل ہے کیونکہ وردی ایک ہے. تو پہلے تو اپنے پہچانے نا کہ آپ کدھر ہیں, سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ نے چوہے, آپ شیشے میں اپنے آپ کو شیر ہی دیکھ رہے ہیں, تو کسی سے بھی پوچھ لیں, دوسری رائے بھی لے لیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں, جو آپ کی ماں نے آپ کو بنا دی ہے یا باپ نے بنا دی ہے, اور تسی گریٹ ہو جی. وہ جو آج کل وہ جو ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے نا کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ڈالا آگے ہے, 2 گن مین پیچھے آگے ہیں, تو آپ شیر نہیں بن جاتے, آپ شیر نہیں ہیں. ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بہت ضروری ہے. فرق رکھنا, مٹی اور سونے کا فرق ایک کرتے ہیں. انسانیت کا مورل گراؤنڈز کے اوپر انسانوں کو اسیس کریں. اگر ہم نے اپنی اسیسمنٹ اور زاویہ آنکھ کا یہ رکھ لیا, میں تو حیرت زدہ ہوں کہ ایسی ویڈیوز ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے وائرل ہو رہی ہیں, اور آپ کے محلے کے اندر, آپ کے لوگوں کے اندر کون بھوکا سو رہا ہے, کون سی عورت کی عزت اس وجہ سے جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا کھانا نہیں کھلا سکتی, یا کوئی اور ایشو بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنی ہوس کو, ہم اپنے ہوس زدہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کے اندر ہماری جو لسٹ اور ہماری جو ہوس ہے وہ ہم اپنے طرف نہیں جا رہے اور دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیٹ them do, let them live the way they want. لیکن اس کے اوپر ضرور ماں باپ کا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ, اور اگر لڑکیاں اس میں حیا محسوس نہیں کرتی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ڈیزائر بہت زیادہ ہے, تو there is no harm کہ آپ ان کا ایک سیکشل ٹیسٹ شادی سے پہلے ضرور چیک اپ کروا لیں if you want. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ انجم ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً آپ کی جتنی بھی ڈسکشن تھی, آپ کی رائے ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اور یہیں پر اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ کہ اگر ماضی میں رہیں گے تو پریشان رہیں گے, مستقبل میں رہیں گے تو ڈرے ہوئے اور خوفزدہ رہیں گے, لیکن اگر حال میں رہیں گے تو خوشحال رہیں گے. اپنے آس پاس لوگوں کا بہت خیال رکھیں, ہمدردیاں بانٹیں, ظلم نہ کریں, اور ایک دوسرے کو سنیں. اور یہ ضرور دیکھیے کہ کوئی کتنا پریشان ہے, کس چیز سے گزر رہا ہے, اور اس کو کس طرح سے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.